السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پوری کائنات میں صرف فرعون ایک ایسا شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ انا ربک الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی پروردگار ہوں۔ تو اس کی جو ایک باندی تھی وہ ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا اس وقت، تو وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ باتیں چھپنے والی تو ہے نہیں، اسلام کبھی چھپائے نہیں چھپتا۔ تو جب فرعون کو معلوم ہوا تو اس کی 2 بچیاں تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی چھوٹی بچیاں تھیں کہ ایک تو دودھ پیتی تھی، ایک پاؤں چلا کرتی تھی۔ تو فرعون نے اس باندی کو بلایا، اس کے ساتھ اس کی دونوں بچیوں کو بلایا، اور دربار لگا ہوا ہے، اس نے بڑا کڑھایا منگایا اور اس کے نیچے آگ جلائی، اور جب دیکھتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ ابلنے لگا، بالکل اپنی طاقت پر پہنچ گیا، تو اس نے اس باندی سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تو مجھے بتا کہ تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے یا تو مجھ پر ایمان لائی ہے۔ اگر تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے تو تجھے تیری بچیوں سمیت اس کڑھائی میں ڈال دوں گا۔ یعنی وہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے کہ تیل اس کڑھائی میں ابل رہا ہے۔ اور اگر تو مجھ پر ایمان لاتی ہے تو میں تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، اس ماں کو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتی ہے، اس ماں کے الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ کہتی ہے کہ فَأَذِ مَا أَنْتَ قَاذٍ، کہ فرعون جو تجھے کرنا ہے تو کر لے۔ دیکھیے، اللہ کو پا لینا یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی معراج ہے، اور اگر ہم نے اللہ کو کھو دیا تو آپ اور ہم صرف ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باپ سے تشبیہ نہیں دی ہے، کیونکہ ماں کے قریب جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹے بچے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ماں کی ممتا سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو فرعون جو تھا، اس کی بات سننے کے بعد وہ کیا ہو گیا، غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ جو پاؤں چلتی تھی۔ اب غور کریے اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے کہ اس بچی کو اٹھایا، اور کس طریقے سے اٹھایا کہ اس کے پاؤں سے اس کو پکڑا، اور ہاتھ اور سر اس کا نیچے تھا، اور اس کڑھائی کے اوپر لے جا کر اس کو، یعنی اوپر سے اس کو دکھایا اور اس باندی کو دکھایا، اور فرعون کہنے لگا کہ اب بتا کہ تو کس پر ایمان لائی ہے۔ تو اس بچی کو وہ کہنے لگی، یعنی ایک ماں کا بول اس بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ وہ بعد میں جا کر گھر پہ توبہ کر سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے کلمات کفر ادا کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کو اتنا مضبوط کیا، اس باندی کے ایمان کو اتنا مضبوط کیا کہ اس نے کہا کہ تو کر لے جو تجھے کرنا ہے۔ تو فرعون نے اس بچی کو تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا۔ ماں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور جب اس کو ڈالا تو وہ ابل کر باہر آتی ہے، جیسے ہم لوگ مچھلی تلتے ہیں تیل میں تو ابھر کر باہر آتی ہے اور اس میں ابال اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا مضبوط ایمان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندی کے جو، یعنی اس پر پردہ تھا وہ ہٹایا، اور وہ بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وہ روح اپنی ماں سے کیا کہہ رہی تھی کہ اصبری امی، کہ میری ماں تو صبر کرنا، ہمارے لیے جنت تیار ہے۔ تو وہ سب اس ماں نے، اس باندی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس کی چھوٹی بچی کو لیا، اور اس کو بھی، اس چھوٹی بچی کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور کیا ہوا کہ اس کو بھی تیل میں اسی طرح تل دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس ماں کے ایمان کو اتنا مضبوط دیکھا، پھر اسی طریقے سے پردہ ہٹایا، اور دوسری بچی کے بھی جو وہ تھا، یعنی کیا فرمایا کہ اصبری یا امی، کہ میری ماں صبر کرنا، ہمارے لیے جنت تیار ہے۔ تو ماں نے ایسا صبر کیا کہ دونوں بچیوں کی موت پر، دونوں بچیوں کے کڑھائی میں تلے جانے پر بھی ایک آنسو بھی اس ماں سے نہیں نکلا، اس ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ اس کے بعد جب اس کو پکڑ کر لے جانے لگے، یعنی باندی کو جو اس کے درباری تھے وہ پکڑ کر لے جانے لگے تیل کے کڑھائی کی طرف، تو فرعون سے کیا کہتی ہے
کہ میری ایک آخری خواہش ہے. تو فرعون جو تھا وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ تو وہ باندی کہتی ہے کہ میری اور میری بچی کی ہڈیوں کو، یعنی میری بچیوں کی ہڈیوں کو تم باہر نہ پھینکوانا، بلکہ کسی ایک جگہ پر دفن کرا دینا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش جو ہے وہ پوری کی جائے گی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، مجھے دھکا نہیں دینا، مجھے اپنے رب سے ملنے جانا ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جب وہ کیا کرتی ہے، اتنا کہہ کر چھلانگ لگاتی ہے، تو گوشت جو تھا وہ ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، فرعون ان بچیوں کی ہڈیوں کو لیتا ہے اور اس باندی کی ہڈیوں کو لیتا ہے اور جا کر ایک جگہ دفن کروا دیتا ہے. پھر اس وقت سے 2000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. اور 50 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا، ان کو معراج ہوئی. تو جب بیت المقدس سے آپ کی سواری چلی، تھوڑا اوپر گزرے تو وہاں سے ذرا مصر جو ہوتا ہے وہ قریب ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبریل ابھی وہ تو اوپر جانا ہے، جنت تو اوپر ہے، مجھے زمین سے کیوں جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک ایسی باندی تھی جس نے اپنی بچیوں کا اور اپنی جان کا سودا اللہ سے کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا شرف دیا کہ جس دن سے اس کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہے، جس دن سے اس کی بچیوں کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہے، اس وقت سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور قیامت تک وہی خوشبو آتی رہے گی. تو جو اللہ کے نام پر قربان ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا قبول فرماتے ہیں. تو ہم بھی اپنے دین پر قربان ہونا سیکھیں، ہم بھی اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جانوں کو بھی اللہ کے لیے قبول فرمائے. آمین ثم آمین.